نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار، قدر وارا کم تھیا کھٹا خریدار، ہیرے موتی مانک جی کے سالک لہندا سار، ہیرے موتی مانک جی کے سالک لہندا سار، سمجھن کین سید چے کڈھن موتن ماب میار، جیکی لوہ کٹن لوہار، تنکھے کیڑو قدر سون جو۔ میرے پیارے دوستو، آپ خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خوش ہوں، بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ بھائی خدا کی رحمت اور خدا کا فضل جب برسے تو خوش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ خدا کی فضل، اس کے محبوب کی سنت پر عمل کی طرف، اس کی عشق کی، اس کی محبت کی طرف متوجہ کرنے والے اللہ کے دوست کا دیدار ہو اور دل میں خوشی محسوس نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ ہم باقی جس کا نصیب ابو جہل جیسا ہے اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کے لیے پہلے تو اپنے لیے دعا کریں گے، مگر ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ خدا آپ کے دلوں کے اندر بھی ایسی محبت بیدار کر دے جو خدا کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی کو محسوس کر سکے۔ اور میرے دوستو، یقیناً یہ تو لمحات ہی ایسے ہیں کہ خوش ہونے جیسے ہیں، مگر پریشانیاں بھی ہیں، بالکل ہیں، تکلیف ہے، دنیاوی نقصان ہو گئے، کوئی بہت ہمارے پیارے محترم معزز جو ہمارے دوست، ایسی شخصیتیں جو ہمارے درمیان تھیں وہ چلی گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، زمیندار کا زمین میں نقصان ہو گیا، تو نقصان تو ہے، بالکل ہے، مگر کیا اگر خدا اس نقصان کو، جس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، نفع بنا دے تو؟ جس کو اس نقصان کو، جس کو ہم نقصان سمجھ رہے ہیں، خدا اس کو نفع بنا دے تو؟ خدا کے سامنے دیر ہے میرے دوستو؟ نہیں ہے نا دیر، صرف اور میرے آپ کے سوچنے کی دیر ہے۔ جس زاویے میں سوچیں گے، جس طرف متوجہ ہوں گے، خدا کی ذات تو بڑی مہربان ہے، اور اس کا ایک مظہر میرے اور آپ کے سامنے اللہ کے اس پیارے دوست کی صورت میں میسر ہے، ان کی شخصیت میں میسر ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں کیا گفتگو کروں آپ کے سامنے؟ تو چند جو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے، جو میں اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے گزارش رکھوں گا، خاص کر کے جو میرے نوجوان ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، میرے نوجوان بھائی، میری نوجوان بہنیں، میں سب سے پہلے آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو جوانی کے سال ہیں، یہ جو وقت ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل میں سے جو چیزیں میسر ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز یہ آپ کی جوانی کے سال ہے۔ تو ذرا اس میں عقل اور سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ خدا نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور مگر آج ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
اگر ان کی گفتگو، ان کی بات سے آپ اختلاف کریں تو وہ آپ کو جھوٹے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، آپ کو منکر کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ میں پوچھتا ہوں، اے باب زور پہ گفتگو کرنے والوں، تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں یہ جرت آتی کہاں سے ہے کہ تم جس پہ چاہو اپنی مرضی سے اس کو سچا ثابت کر دو، جس کو چاہو تم جھوٹا کہہ دو؟ خدا سے ڈرتے ہو؟ کس کی لے پہ تم یہ باتیں کرتے ہو؟ سوچا ہے کبھی؟ لوگوں کو تو تم یہ تاثر دیتے ہو، میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، لوگوں کو یہ بتاتے ہو تم، مگر تیری مکاری کو میں تو محسوس کرتا ہوں دل میں، کیونکہ میرے دل پہ اللہ کے کامل ولی کی انگل لگی ہے۔ میرا دل غافل نہیں ہے، میرا دل ذکر کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسی گفتگو میں آپ سے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر مجھے کوئی ایسا بڑی پرتاثیر گفتگو کرنے والا محسوس ہوتا ہے تو فوراً میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اپنے پیر کو یاد کرتا ہوں، ان کی گفتگو کو یاد کرتا ہوں، ان کے فرمودات کو یاد کرتا ہوں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو یاد کرتا ہوں۔ میرا پیر کوئی، میرا شیخ، میرا مرشد کوئی عام تو نہیں ہے نا میرے دوستو۔ دن رات اوروں کی طرح ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پر، مگر میرے مرشد کا جو طریقہ، جو میں نے اپنی زندگی میں جس کا زاویہ کیا ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے سیکھنے کا، دیکھنے کا، جو میں نے اپنے مرشد، اپنے والد کی زندگی کا ایک معائنہ کیا ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی شخصیت بہت ہی مجموعیت کی حامل ہے۔ میرے پیر صرف 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، کیونکہ اللہ کی رحمت، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمیں پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے خون پسینے سے کماتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں پھر زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ سنی ہے نا آپ نے باتیں؟ تو میرا پیر بھی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، خدا کے فضل کی دعوت دیتا ہے، اس طرف متوجہ کرتا ہے، پھر اپنی محنت کے لیے اپنی کھیتوں میں چلا جاتا ہے، وہاں ہل چلواتا ہے، وہاں گندم اگواتا ہے، وہاں کپاس اگواتا ہے، وہاں آم کے درختوں کا خیال کرتا ہے۔ میرے پیر اپنے نیبو کے باغوں کا خیال رکھتا ہے، ان پودوں کو اسی طرح توجہ دیتا ہے جس طرح میرا خیال رکھتا ہے میرا والد۔ اور پھر جس کے لیے ہم ان کی صحبت میں آتے ہیں، رہنمائی کے لیے، یہ چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، اپنے عملی طریقے سے، اپنے معاش کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، خود اپنے پسینے سے کماتے ہیں، اپنی محنت سے کماتے ہیں۔ جو آج میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ میرے شیخ، یہ میرے والد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس کوئی علم اور کوئی ایسی سمجھ اور توفیق آئی ہے جس سے میں خود سوچ کر، دل کی طرف متوجہ ہو کر اگر کچھ بہتر کرنے کے لیے سوچتا ہوں، تو یہ میرے والد اور میرے شیخ کی تربیت اور ان کو دیکھ کر میں سیکھا ہوں۔ تو میں اب آپ نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جس جماعت کا حصہ ہیں، اس کا اپنا دستور العمل ہے، آپ سب کو اس دستور العمل کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایک عام جماعت نہیں ہے میرے دوستو، یہ آپ کو بظاہر سیدھے سادے نظر آتے ہیں، یہ بعین سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مدینہ منورہ میں صحابہ کی کتنی تعداد کم تھی شروع میں،
جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس تو وہ دنیاوی مال و اسباب بھی نہیں تھے. پھر مثال دیتے ہیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت کا، تو وہ کیسے قائم کیا گیا؟ اکڑ کر کیا گیا یا جھک کر کیا گیا؟ سمجھ کر غور و فکر کر کے کیا گیا یا اس کو جھوٹا وہ ویسا ایسے کر کے کیا گیا؟ تو میرے دوستو یہ میرے پیر کی بھی جماعت جو ہے یہ عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہے، عمل کرتی ہے. اور اسی طرح آپ کو اس دستور العمل کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو اگر شوق ہے کسی تنظیم میں جانے کا، ان کی خدمت کرنے کا، پیش ہونے کا، یہ آپ کی پسند ہے. آپ دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض رکھا تھا کہ بہت سے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، گفتگو کریں گے، آپ کے عشق پر ڈاکے مارنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ادھر لے کر جائیں گے، ادھر لے کے جائیں گے. ایسے کئی آئے کئی گئے. اگر کوئی رہا تو جس نے خدا کے فضل کو انسان کے دل میں محسوس کروایا، خدا کی طرف، اس کے ذکر کی طرف انسانیت کو متوجہ کروایا، تو ایسے خدا کے کامل اکمل دوست ہی رہے ہیں اور تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو، آپ سب جماعت کے احباب اپنے شیخ کی تعلیمات کو غور سے سنیں. بھلے دوسروں کی باتیں سنیں، آپ کو جوش بھی آئے گا، جذبہ بھی آئے گا، کبھی آپ کہیں گے کہ ہم پہاڑ پہ بھی چڑھ جائیں، کبھی اس کے خلاف گفتگو کریں گے، مگر یہ یاد رکھیں وہ آپ کی پسند ہے، وہ میرے پیر کی تعلیم نہیں ہے. اپنی پسند سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے رہیں، مگر فائدہ ادھر اس کو ہوگا جو میرے شیخ کی پسند پر چلے گا، جو ان کی تعلیمات پر چلے گا، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، جو بعین سنت نبوی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور ہے، جو اس رستے پر چلے گا وہ اس دنیا میں تو جھنڈے گاڑے گا ہی گاڑے گا، دین میں خدا کی رحمت، اللہ کا فضل اس کو وہ مقام اور رتبہ عطا کرے گا کہ لوگ محسوس کریں گے کہ بظاہر تو میرے جیسا ہے، بظاہر تو اپنا ریڑھا لگا رہا ہے، بظاہر تو پسینہ بہا کر اپنے سر پہ تغاری لے کے جا رہا ہے، بظاہر تو گدا گاڑی چلاتا جا رہا ہے، بظاہر تو جہاز اڑا رہا ہے، بظاہر تو کسی میدان میں، کسی کھیل کے میدان میں آگے جا رہا ہے، بظاہر تو فزکس میں پڑھ رہا ہے، مگر اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو مجھے خدا کی طرف کھینچ رہی ہے؟ ایسا کامل انسان بنائے گا میرا پیر آپ کو کہ دیکھنے والے دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ یہ ہے تو میرے جیسا، کپڑے بھی میرے جیسے پہنے ہوئے ہیں، مگر کیوں میرا دل کھینچا جا رہا ہے اس کے پاس؟ وہ خدا کے کامل اکمل ولی کا انگل جب اللہ اللہ کی طرف متوجہ کرے تو کیوں نہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو؟ تو میرے دوستو، آپ نے اور ہم سب نے اپنے اس طرز عمل کو، طریقہ کار کو دیکھنا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر آپ کو گفتگو کرنا پسند ہے، آپ سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، مگر اگر آپ سے کوئی بحث مباحثے میں پڑتا ہے تو عذرائے کرم آپ اپنی کوئی اور بہتر طریقہ کار عذرائے کرم بحث مباحثے کا اپنائیں. جماعت کو اس اپنے بحث مباحث میں نمائندہ بن کے آگے پیش ہونے کی کوشش نہیں کریں. یہ جماعت وہی کرے گی جو میرا شیخ کا حکم ہوگا. اور میرے شیخ کا حکم کیا ہے؟ میرے شیخ کا حکم یہ ہے کہ ذکر کرنا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ماحول کو بہتر بنانا ہے، درخت لگانے ہیں. حضور تو فرماتے تھے نا، ہمیں کب سے فرما رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، درخت لگائیں. ہم نے نہیں لگائے تو ہم نے درخت لگانے ہیں. اور جو دنیاوی جس ترقی سے دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ان علوم کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ جو سائنس نے، سائنس کس کو کہتے ہیں؟ سائنس اس کو کہتے ہیں اس جد و جہد کو، کوشش کو، جس علم کو آپ دیکھ سک رہے ہیں مگر اس کا آپ کو حاصل کرنے کا شوق ہے، تو آپ مختلف تجربے کرتے ہیں اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس کو سائنس کہتے ہیں. تو سائنس کے حوالے سے جیسے یہ ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ہے، آج آپ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہے نا، اللہ آباد والے مزے کوئی لیاری میں بیٹھ کے لے رہا ہے، تو کوئی لندن میں بیٹھ کے لے رہا ہے، تو کوئی لاہور میں لے رہا ہے،
تو یہ اس ساری تعلیم کی بدولت ہی آج آپ اس میرے پیر کے دیدار کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہی سرور محسوس کر رہے ہیں جو میرے پیر کے حضور میں آپ محسوس کرتے ہیں. اور یہی خدا کے کامل اکمل ولی کی شخصیت کا، ان کی ذات کا کمال ہوتا ہے کہ ان کا فیض کسی جگہ، کسی شخص، کسی ٹائم کا پابند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خدا کے دوست ہیں. ان کا فیض خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو وہ جیسا فرمائیں گے ان کی محبت، ان کا فیض، ان کی نظر کرم اسی پیمانے میں، اسی مقدار میں بڑھتی رہیں گی. صرف ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو گزارش ہے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، بس وباس میں مت پڑھیں، میٹھی زبان اختیار کریں. میرے دوستو، بہت کڑواہٹ ہو گئی ہے، بہت غصہ ہو گیا ہے. آئیں تھوڑا ٹھنڈا ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، تھوڑا ٹھنڈے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں. گرمیاں گرمائش پیدا کرنے والے بہت ہیں. ہم یہاں محبت، پیار، عشق کی باتیں کرنے والے ہیں، کیونکہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا. اور میرا پیر کا طریقہ بھی یہی رہا ہے جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے. تو میری بہت سی گفتگو ہو گئی آپ کے سامنے. میں معذرت بھی چاہتا ہوں سب سے پہلے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں کہ مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، اور پھر آپ سے اگر کوئی ایسی گفتگو ہو گئی ہو جو نہیں کرنی چاہیے تھی تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. اصل جو گفتگو ہے وہ میرے شیخ کی سننے والی ہے، تو اس کی طرف اپنے دلوں کو متوجہ ہوں، اور خدا کا فضل آپ کو اور ہمارے دلوں کو اسی طرح بہرمند فرماتا رہے. جزاکم اللہ خیرہ.